السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 اکتوبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ بھارت کی ہار پر پنجاب میں کشمیری طلباء پر کیا گیا حملہ۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ ختم ہونے کے بعد بھارت کی شکست سے افسردہ کچھ لوگوں نے اپنا غصہ کشمیری طلباء پر نکالا۔ یہ واقعہ پنجاب کے سنگرور میں گروداس انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کالج میں پیش آیا، جہاں بھارت کے پاکستان سے 10 وکٹوں سے ہارنے کے بعد کئی طلباء کو ان کے ہاسٹل کے کمروں میں گھس کر مارا پیٹا گیا۔ فری پریس کشمیر کے مطابق کئی طلباء میں سے ایک نے فیس بک پر حملے کا لائیو اسٹریم کیا، جب ان پر روڈ اور لاٹھیوں سے حملہ کیا جا رہا تھا کیونکہ حملہ آور ان کے کمروں میں گھس آئے تھے۔ ویڈیو میں طالب علم نے یہ بھی کہا کہ یو پی بہار کے نوجوانوں نے ان پر حملہ کیا اور کمروں میں توڑ پھوڑ کی۔ طالب علم نے کہا کہ ہم اپنے ہاسٹل کے کمروں میں تھے، تبھی ہمیں باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ ہم دیکھنے گئے کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے بلاک میں کچھ لوگ کشمیری طلباء کو پیٹ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے کمروں کی کھڑکی کے شیشے توڑ دیے تھے اور مسلسل "تم پاکستانی ہو" کے نعرے لگا رہے تھے۔ فری پریس کشمیر کے مطابق کئی مقامی پنجابیوں نے ان کشمیری طلباء کو حملہ آوروں سے بچایا۔ کل 6 طلباء کے زخمی ہونے کی اطلاع اب تک ملی ہے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یونین کے ترجمان نے کہا کہ انہوں نے پنجاب پولیس سے شکایت کی ہے۔ پولیس نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے اور ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے جو اس میں شامل ہیں۔ میٹرو اسٹیشن پر نماز پڑھتے ہوئے شخص کی ویڈیو وائرل۔ دہلی میٹرو گیٹ کے احاطے میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ نوئیڈا کے میٹرو اسٹیشن کے ایگزٹ گیٹ پر نماز ادا کرتے ہوئے ایک شخص کی ویڈیو ٹویٹر پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جسے بعض لوگ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک یوزر سورج سنگھ نے لکھا کہ ٹرینوں میں بھجن کیرتن، سڑکوں پر جاگرن، سڑک پر مذہبی جلوس، کانوڑ یاترا، سرکاری دفاتر اور فیکٹریوں میں مندر ہو سکتے ہیں تو پرسکون انداز میں اللہ کی عبادت کرنے سے کیا پریشانی تکلیف ہے۔ سماج میں نفرت پھیلانے کا ارادہ انڈیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، گو کہ لوگ حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ وہیں ونود بنسل جیسے لوگ نفرت کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کسی کو کوئی پریشانی اس سے نظر آ رہی ہے؟ RSS کے کارکنان کی ہاتھوں میں لاٹھی لے کر ریلی۔ ریاست مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں کے مرکزی مسلم علاقوں میں تقریباً 300 سے زائد RSS کے کارکنان نے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر ریلی نکالی۔ واضح رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے گڑھ میں RSS کی جانب سے اس طرح کی ریلی نکالی گئی ہے۔ ماضی میں معروف سیاسی رہنما نہال احمد کے دور اقتدار میں کبھی بھی کسی فرقہ پرست تنظیم یا RSS نے ریلی جلسہ جلوس نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گزشتہ کچھ سالوں سے مسلم اکثریتی شہر کی شناخت رکھنے والے شہر مالیگاؤں میں دسہرے کے موقع پر تاریخی قلعے سے RSS کی ریلی نکالی جاتی ہے۔ امسال عالمی وبا کے سبب یہ ریلی نہیں نکالی گئی تھی، جبکہ گزشتہ روز دسہرے کے تقریباً 10 دنوں کے بعد یہ ریلی پوری شان و شوکت کے ساتھ مالیگاؤں کے زمینی قلعے سے نکالی گئی۔ مالیگاؤں کے مرکزی مسلم علاقوں میں تقریباً 300 سے زائد RSS کے کارکنان نے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر ریلی نکالی۔ پولیس انتظامیہ کے سخت اقدامات میں یہ ریلی قلعے سے نکل کر شہر کی اہم شاہراہوں سے ہوتے ہوئے قلعے میں اختتام پذیر ہوئی۔ تریپورہ میں فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات پر مسلم تنظیموں کا شدید احتجاج۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے تریپورہ میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور گھروں پر حملہ، آگزنی اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے بازی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر فسادیوں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے یہ آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اقلیتوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے اور تشدد پسند عناصر پر قدغن لگائیں جو بنگلہ دیش میں رونما ہونے والے تشدد کو بہانہ بنا کر بھارت کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر ملک کے وزیر داخلہ کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی مذمت کریں اور ملوث جماعتوں اور گروہوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیں۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہوا، بھارت اور دنیا کے سبھی طبقوں نے اس کی مذمت کی۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے اس کے خلاف کارروائی کا واضح طور سے اعلان کیا۔ اسی طرز پر ہندوستان کی حکومت میں بیٹھے ہوئے
ہوئے اعلیٰ عہدیداروں کو تریپورہ میں ہو رہے واقعات پر اپنا موقف رکھنا چاہیے، اس سے فرقہ پرستوں کے حوصلے پست ہوں گے۔ ادھر دوسری طرف جماعت اسلامی ہند نے بھی تریپورہ کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں شر پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ پولیس انتظامیہ اپنی فرض شناسی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اشرار کے ساتھ سختی سے نپٹے اور حالات کو فوری معمول پر لائے۔ بنگلہ دیش میں ہوئے واقعات کی مخالفت میں جو احتجاجی جلوس اگرتلہ اور دیگر مقامات پر نکالے گئے تھے، ان میں مبینہ طور پر ملک کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی نعرے لگائے گئے۔ احتجاج کا یہ طریقہ قابل مذمت ہے اور قانونی چارہ جوئی کا متقاضی ہے۔ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند ملک معتصم خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ہند نے ایک ہفتہ قبل بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعات اور اقلیتوں پر تشدد کی بھی شدید مذمت کی تھی اور حکومت بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں اقلیتوں کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ جناب ملک صاحب نے کہا کہ ہم بنگلہ دیش کے ان واقعات پر بھی غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اور ان واقعات کو ہندوستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش پر بھی سخت تشویش اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیوبند میں پناہ لینے پہنچا افغانستان کا متاثرہ خاندان۔ افغانستان میں طالبان کی آمد کے بعد افغانستان کے کچھ خاندان ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک خاندان افغانستان کے دارالحکومت کابل سے دیوبند پہنچا اور افغانستان کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے دیوبند میں بطور پناہ گزین زندگی گزارنے کے لیے کاغذی کارروائی مکمل کرائی۔ حالانکہ اس خاندان کے ماتھے پر اپنا ملک چھوڑنے کو لے کر فکر مندی صاف دیکھی گئی۔ دیوبند میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے رہنے والے احمد نوید اپنے والدین اور بہن سمیت دیوبند پہنچے ہیں۔ احمد نوید نے بتایا کہ انہوں نے لکھنؤ میں واقع معروف دینی ادارے ندوۃ العلماء سے تعلیم حاصل کی ہے اور دورہ حدیث شریف میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم دیوبند سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی غرض سے انہوں نے دیوبند میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ احمد نوید نے بتایا کہ وہ آن لائن تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں اور کئی ممالک میں وہ لوگوں کو آن لائن اسلامی تعلیم دے رہے ہیں، جس سے گزر بسر کرنے کے لائق آمدنی ہو جاتی ہے۔ جمعیت کے اسکاؤٹ گائیڈ سینٹر کو لے کر بی جے پی اور دیگر زعفرانی تنظیموں کی زہر افشانی۔ دیوبند کے گاؤں کیندوکی میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے جمعیت یوتھ کلب سینٹر کے قیام کے حوالے سے ہندو تنظیموں کی جانب سے سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اس سینٹر کے قیام کو لے کر بی جے پی لیڈران سمیت ہندو تنظیموں کے عہدیداران نے خوب زہر اگلا اور سینٹر کا تعمیراتی کام بند نہ کیے جانے کی صورت میں تحریک چلانے کا انتباہ دیا۔ اس سلسلے میں اتوار کو گاؤں کیندوکی میں واقع شیو مندر میں منعقد مہا پنچایت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس بابت وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ پنچایت میں بجرنگ دل کے نیتا وکاس تیاگی نے زہر افشانی کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی یوگی حکومت نے دیوبند میں اے ٹی ایس سینٹر کے قیام کا اعلان کیا، جمعیت علماء ہند نے دیوبند علاقے کے گاؤں کیندوکی میں اسکاؤٹ گائیڈ کے نام پر غیر ملکی سرگرمیوں کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن ہندو سماج اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور جلد ہی اس سلسلے میں سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی جائے گی۔ ایک ڈنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مسلم سماج کے عوام کو صلاح دیتے ہوئے کہا کہ اگر اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنا ہے تو ایک ڈنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا۔ اویسی نے ضلع میرٹھ کے قصبے کتھوڑ میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلت اور یادو ایک ڈنڈے اور ایک جھنڈے کے نیچے رہ کر ہی سرکاری نوکریوں میں جگہ پائے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی قسمت میں دنگے، فساد، جیل، بربادی اور تباہی لکھی ہوئی ہے۔ مسلم سماج کو خبردار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، ورنہ اتر پردیش میں ناانصافی کا شکار ہونا طے ہے، کیونکہ اعداد و شمار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر آنے والی کسی بھی آفت پر ان کی پارٹی اور خود انہوں نے آواز بن کر پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا ہے، دوسری پارٹی کے مسلم دم چھلوں نے نہیں اٹھایا۔ بھارت چین کشیدگی، LAC کے حالات پر فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کی میٹنگ۔
مشرقی لداخ اور چین کے ساتھ LAC سے متصل حساس علاقوں کی صورتحال اور وہاں کے چیلنجوں کا ہندوستانی فوج کے سینئر کمانڈرز جائزہ لیں گے۔ 4 دنوں تک چلنے والی جائزہ میٹنگ پیر سے شروع ہوگی۔ اس میٹنگ میں LAC سے وابستہ علاقوں کے حالات اور سیکیورٹی سے وابستہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق فوج کے کمانڈر گزشتہ کچھ ہفتوں میں مرکز کے زیر انتظام خطوں میں شہریوں کے قتل اور جموں کشمیر میں سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ میٹنگ دہلی میں منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں مشرقی لداخ میں جنگ کے حالات میں ملک کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا، جہاں گزشتہ 17 مہینوں سے انڈیا اور چین کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ حالانکہ اس درمیان دونوں ہی ممالک کی طرف سے ٹکراؤ والے کئی علاقوں سے فوجیوں کی واپسی کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فوجی کمانڈروں کی اس میٹنگ میں افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد انڈین خطوں میں پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قومی خبروں کا اختتام ہوا۔ سامنے نظر آنے والے تھم نیل پر ٹچ کرتے ہوئے آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔